ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو جنگ کو بہانہ بنا کر یہودیوں نے فلسطین میں ہجرت کرنا شروع کر دی۔ تب 1916 میں سلطنت عثمانیہ فرانس اور برطانیہ کے حصے میں تقسیم ہو گئی اور فلسطین برطانیہ کے حصے میں آیا تو 2 نومبر 1917 کو برطانیہ نے رچرڈ نامی ایک یہودی کو خط کے ذریعے اسرائیل کے لیے الگ ریاست کی آمادگی ظاہر کی اور اس کو اس کام پر مأمور کر دیا۔ اس خط کو امریکہ سمیت یورپ کے کئی ممالک کی حمایت حاصل تھی۔ یہودیوں نے برطانوی فوجیوں کے ذریعے فلسطینیوں سے املاک جائز اور ناجائز طریقے سے خریدنا شروع کر دی۔ اٹلی میں 1920 میں ایک قرارداد اسرائیل کے حق میں پیش کی گئی جس کو اقوام متحدہ نے قبول کر لیا۔ 1920 سے لے کر 15 مئی 1948 اسرائیل کے قیام تک یورپ اور فلسطین کے درمیان بہت سے اتار چڑھاؤ آئے۔ اس دوران 1939 میں فرانس اور جرمنی کے درمیان دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو مزید یہودیوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ جب 14 مئی 1948 کو برطانیہ سے فلسطین نے آزادی حاصل کی تو اسی دن اقوام متحدہ میں فلسطین ایک الگ ریاست کے سلسلے میں ووٹ ڈالا گیا۔ سب سے پہلے برطانیہ، اس کے بعد امریکہ اور پھر سوویت یونین نے بھی اسرائیل کو قبول کر لیا اور اس طرح ایک ناجائز حکومت وجود میں آئی اور فلسطین پر قابض ہو گئی۔ پیارے ساتھیوں، یہودی قوم نے اول دن سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی توہین کی۔ سینکڑوں انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، آپس میں سازشیں کی اور اپنی حکومتوں کو نقصان پہنچایا، اور جس بھی حکومت میں رہے چلاکی اور مکاری دکھاتے رہے اور ہمیشہ فسادات کا ساتھ دیا۔ یورپ میں رہے تو یورپ میں ہمیشہ فسادات کیے، اور اگر عرب میں آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ ہمیشہ مسلمانوں کی حکومتوں میں مختلف عہدوں پر فائز رہے، لیکن انہیں نقصان پہنچایا اور ان کے خلاف سازشیں بھی کی۔ اگر اسرائیل کی ناجائز حکومت پر بات کی جائے تب بھی آپ دیکھیں یہودی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم ہزاروں سال پہلے یہاں آباد تھے تو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم فلسطین پر اپنی حکومت بنائیں۔ حالانکہ مسلمانوں نے فلسطین کو جب فتح کیا تب یہ قوم وہاں غلام تھی اور پھر یہاں مسلمانوں کی آزاد حکومت بنی اور یہ حکومت یقیناً یہودیوں سے چھین کر قائم نہیں کی گئی تھی۔ اب ایک سوال جو ذہن میں آ رہا ہے کہ فلسطینیوں نے یہودیوں کو اپنی املاک کیوں فروخت کی اور یہودیوں کو آباد ہونے کا موقع کیوں فراہم کیا؟ تو واضح سی بات ہے کہ فلسطینی قوم یہودیوں کی اس سازش سے کہاں واقف تھی، اور اس کے علاوہ وہاں برطانوی فوج کے ذریعے املاک خریدی گئی اور وہاں پہلے سے مقیم یہودیوں نے بھی ایک منصوبے کے تحت وہاں کی املاک کو خریدنا شروع کیا تاکہ بعد میں یہودیوں کو آباد کیا جا سکے۔ ایک قابل غور نقطہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں کو فلسطین میں پہلی جنگ عظیم میں عارضی پناہ دی گئی تھی، اور دنیا کے کسی بھی قانون کے تحت اگر آپ کسی ملک میں عارضی پناہ رکھتے ہیں تو آپ کو پناہ دینے والا ملک کسی بھی وقت آپ کو اپنے ملک سے نکالنے کا حق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ قابل غور بات یہ بھی ہے کہ جب برطانیہ نے اپنا تسلط ختم کیا تو فلسطینی قوم آزاد ہو گئی، تو ان کو حق حاصل تھا کہ ان کی ہی ریاست میں ایک الگ ریاست بنانے سے پہلے فلسطینی قوم کے جذبات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا، لیکن فلسطینیوں سے اس پر رائے نہ لی گئی، جس سے یہودیوں اور عیسائیوں کی اسلام دشمنی واضح ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا وجود اس لیے بھی امریکہ اور برطانیہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ اب مشرق وسطیٰ میں ہر طرح سے مسلمانوں پر نظر رکھنا چاہتے تھے تاکہ کوئی بھی ایسی تحریک وجود میں نہ آئے جس سے مسلمان متحد ہو جائیں اور ایک مضبوط اسلامی بلاک بنا سکیں اور ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اس مقدس سرزمین سے اسرائیل کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، مسلمان متحد ہوں گے اور وہ ایک سنہری دور ہوگا۔